अस्सलाम वालेकुम। ये हैं अर्तगल ऑनलाइन। दोस्तों, कल की तरह कल हमने गवर्नमेंट पोलियो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं पॉपुलेशन डेवलपमेंट, उसके बारे में एक तफसीली वीडियो बनाई थी। तो बहुत दोस्तों के पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से आज मैं पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स की जो अप्लाई स्टार्ट हो चुकी हैं उसके बारे में मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो बनाना असल में मकसद ये है कि आप लोग कुछ सीखें, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसे लोग भी ऐड हैं जो के पीके से बाहर पंजाब, लाहौर इस तरह के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हमारे यहाँ आके अप्लाई नहीं करवा सकते। तो मकसद ये है मेन कि वो ख़ुद जाके अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से वो ये सीख के अप्लाई करें। ठीक है। तो मैं अगर वीडियो बनाऊं तो मैं लैपटॉप के स्क्रीन के ज़रिए भी बना सकता हूं। लैपटॉप के स्क्रीन के ज़रिए मैं अगर वीडियो बनाऊं तो मेरे लिए आसान होगी, लेकिन मैं मोबाइल से इसलिए बनाता हूं क्योंकि मोबाइल में हर किसी के पास मोबाइल अवेलेबल होता है और हर किसी के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं आज फिर मोबाइल से वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स के लिए अगर आपने अप्लाई करनी है तो आप लोग गूगल में जाएँ और गूगल में आपने लिखना है जॉइन ASF, जॉइन ASF। ये आपने सिर्फ क्लिक करना है और सर्च करना है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो वेबसाइट आएगा जॉइन ASF का, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे इंटर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज तकरीबन दूसरा तीसरा दिन है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो अप्लाई हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन ऑनलाइन की जो उन लोगों का लिंक है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, ज़्यादा लोड होता है उस पर। और बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो शिकायत दर्ज करते हैं हमारे यहाँ कि यार ये तो अप्लाई नहीं हो रही, मेरा पिक्चर अपलोड हो गया, प्रिंट नहीं निकल रहा। तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने ये किया हुआ है कि आप दो तरीक़ों से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप गूगल पे जाएं और अपनी ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है। लेकिन अक्सर उसके वेबसाइट पे लोडिंग होती हैं और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट, जिस तरह वो FIA वाली अप्लाई थी, इस वो ज़्यादा कैंडिडेट जो थे वो ये शिकायत कर रहे थे कि नेट का मसला है। तो इस वजह से फिर उन लोगों का वेबसाइट ज़्यादा लोड होता है। तो आप अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपने फॉर्म के ज़रिए अप्लाई नहीं करनी, और अगर आप फॉर्म के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करनी। क्योंकि इसकी मेन वजह ये है कि अगर आप दोनों तरीक़ों से अप्लाई करते हैं और वहाँ आपके दोनों फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म और मैनुअल फॉर्म, वहाँ पे रिसीव होते हैं तो आपकी रिजेक्शन जो है इसका बड़ा चांस है। तो ये क्या है, फिज़िकल मेडिकल टेस्ट के बारे में हिदायत हैं जो पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों ने इस बार अप्लाई के लिए शेयर किए हैं। आप लोग अगर ये लेना चाहते हैं, अभी मैं थोड़ा सिंपल जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों के लिए बताता चलूँ कि फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट वाले दिन अपने हमरा ASF की जानिब से जारी करदा टेस्ट स्लिप, कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्ड और असल कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड ज़रूर लाएँ, वरना टेस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें आपने लाजमी लेनी है। ठीक है। अब इस से क्या है, दूसरा, एक से ज़्यादा असामियों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार अपनी तमाम टेस्ट स्लिप अपने हमरा मुतल्लिका सेंटर पर लाएं और भर्ती सेंटर पर मामूर मुतल्लिका ASF अमला को अप्लाई करदा असामियों का नाम बताएं। यानी अगर आप ASI के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने वहाँ पे ASI का नाम बताना है और आपके पास स्लिप भी होगा जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त हासिल किया होगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल पोस्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, यानी एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने बताना होगा कि मैंने यार कॉर्पोरल के लिए भी अप्लाई किया है, SI के लिए भी किया है, MT ड्राइवर के लिए भी किया है, ये वगैरह। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। तीसरी बात ये, सिर्फ यूनिफॉर्म असामियों के लिए मर्द उम्मीदवार जो हैं मेडिकल फिज़िकल दोनों होंगे। जो यूनिफॉर्म की अप्लाई हैं, जो इश्तिहार में यूनिफॉर्म की जो सीटें हैं उसके लिए मेडिकल भी होगा और फिज़िकल भी होगा। जबकि यूनिफॉर्म असामी की ख़वातीन उम्मीदवार का सिर्फ
میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، یعنی خواتین کے لیے جو یونیفارم کی اپلائی ہے وہ صرف اس کا میڈیکل ہوگا، اور مردوں کا میڈیکل بھی ہوگا اور فزیکل بھی ہوگا۔ سول اسامی کے تمام وزران کا صرف میڈیکل ٹیسٹ، اور جو سول اسامیاں ہیں اس کے لیے صرف میڈیکل ضروری ہے، اس کے لیے فزیکل ٹیسٹ ضروری نہیں ہے۔ ٹیسٹ سینٹر کی حدود میں موبائل، یہ تو عام چیز ہے۔ امیدوار کو مکمل تلاش، یہ بھی عام چیزیں ہیں۔ فزیکل میڈیکل ٹیسٹ کے لیے صرف مقررہ تاریخ، یہ بھی عام چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوٹ، ٹریک سوٹ، پی ٹی شوز، یہ بھی آپ پہن کر جائیں۔ اگر بیمار ہیں تو آپ ایسف عملہ کو بتائیں، ٹھیک ہے۔ کسی حادثے کی صورت میں یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو یہ موصول ہو جائے۔ حاملہ خواتین جو ہے نا وہ ہرگز شرکت نہ کرے ٹیسٹ سینٹر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہدایات ہیں فزیکل میڈیکل ٹیسٹ ہدایات۔ یہ اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے PDF میں چاہتے ہیں، آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ مجھے 0330 53 21 135 پر واٹس ایپ پر میسج کریں، تو آپ کو میں یہ واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دوں گا۔ دوسرا ہے فارم۔ بہت سے دوستوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر میں آن لائن اپلائی کرنے سے قاصر ہوں تو میں فارم کے ذریعے اپلائی کس طرح کروں۔ یہاں پہ تو 2 فارم ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کون سا فارم بھیجنا ہے۔ تو دوستو آپ لوگ غور سے سنیں کہ یہ پہلا فارم جو ہے جس پہ لکھا ہے رجسٹریشن فارم ریکروٹمنٹ 2022، یہ فارم آپ نے صرف پرنٹ کرنا ہے۔ اس پہ مکمل ڈیٹیل لکھنی ہے، کون کون سے ڈیٹیل لکھنی ہے اور کس طرح فل کرنا ہے، اس کی ہدایات ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے پرنٹ کر کے اس پہ تصویر اٹیچ کر کے بھیجنا ہے۔ اور یہ دوسرا فارم جو ہے جس پہ لکھا ہے فزیکل میڈیکل ٹیسٹ سلپ، یہ آپ نے ہرگز نہیں بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس کی ہدایات ابھی میں نیچے آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فزیکل میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہدایات ہیں، اس پہ پہلے 2-3 تو یہ ہیں کہ وہی جو میں نے پہلے بتائے، لیکن بعد میں جو چیز شیئر کی گئے ہیں آف لائن طریقے سے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں بذریعہ ڈاک رجسٹریشن کا طریقہ کار، یہ ہدایات صرف ان امیدواروں کے لیے ہیں جو کسی بھی وجہ سے آن لائن اپلائی یعنی رجسٹریشن نہیں کر سکتے ہوں۔ امیدوار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آن لائن رجسٹریشن اور مینول رجسٹریشن یعنی فارم کے ڈاک بھیجنے کے ذریعے سے دونوں طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ کار استعمال کریں، بصورت دیگر امیدوار کی رجسٹریشن مسترد کر دی جائے گی۔ مینول درخواست فارم جمع کروانے والے امیدوار جوائن ایسف یا asf.gov سے رجسٹریشن فارم ڈاؤن لوڈ کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں، یہ ویب سائٹ کام نہیں کر رہا تو آپ مجھے میسج کریں، تو میں یہ آپ کو یہ فارم جو ہیں بذریعہ PDF صاف پرنٹ میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیا، اور اپنی تفصیلات، شناختی کارڈ، میٹرک کی سند مطابق تمام ضروری کالمز کو پور کریں۔ نامکمل ہونے کی صورت میں درخواست فارم مسترد کیا جائے گا، یعنی جو اوپر فارم تھا رجسٹریشن کا یہ آپ مکمل فل کریں، جس طرح آپ کے میٹرک پہ DMC پہ نام ہے یا سند پہ نام ہے، والد کا نام ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ ساری چیزیں۔ دوسرا کیا ہے، BPS 1 تا 4 والے امیدوار درخواست فارم اردو میں بھی پور کر سکتے ہیں، یعنی 1 سے لے کر 4 والے امیدواران جو جس کا سکیل 1 سے لے کر 4 تک کا سکیل ہے، وہ لوگ اگر درخواست فارم اردو میں فل کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ BPS 5 سے 15 والے امیدوار صرف انگلش میں درخواست فارم کریں۔ تو یہ ضروری نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک سکیل جو ہیں اس کے جو جتنے بھی امیدواران ہیں وہ رجسٹریشن فارم کو اردو میں فل کریں، لیکن اس سے زیادہ 5 سے 15 تک جتنے بھی امیدواران ہیں سکیل والے، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا رجسٹریشن فارم اگر ڈاک خانے کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو وہ انگلش میں فل کریں، یہ لازمی چیز ہے۔ درخواست فارم میں دی گئی جگہ پر پاسپورٹ سائز حالیہ تصویر، وائٹ بیک گراؤنڈ، کچھ ہوتے ہیں بلو بیک گراؤنڈ، لیکن یہاں پہ ASF والے کیا کرتے ہیں کہ وائٹ بیک گراؤنڈ، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے رجسٹریشن منسوخ نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ وہ امیدواران جو 1 سے زیادہ اسامیوں کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں، ان امیدواران کو ہر اسامی کے لیے الگ الگ درخواست۔ اب ایک فارم آپ نے پرنٹ کیا، آپ 3 پوسٹوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کی جگہ 3 فارم جو ہے نا وہ پرنٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر فارم ہر اپلائی کے لیے الگ الگ فارم۔ اور مثال کے طور پر آپ نے 4 پوسٹوں کے لیے اپلائی کیا تو 4 فارم آپ نے پرنٹ کیے، 4 فل کیے، ہر فارم پہ الگ الگ پکچر لگایا اور الگ الگ جو ہے نا پرنٹ کیا اور فل کیا، تو ایک ہی شاپر میں ڈال کے اپنا ایڈریس اور متعلقہ سینٹر کا ایڈریس لکھ کے آپ وہاں پہ بیچ سکتے ہیں بذریعہ ڈاک۔
ٹھیک ہے۔ بنیادی جسمانی اور طبی امتحانی سلپ میں اپنی ضروری معلومات، جو دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فزیکل اور میڈیکل سلپ ہیں، جو دوسرا فارم تو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا یہ والا فارم، یہ فارم جو ہے نا یہ آپ نے فل کرنا ہے۔ کس طرح فل کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اپنی ضروری معلومات، رول نمبر ہو گیا، نام ہو گیا، ولدیت ہو گیا، اسامی کا نام ہو گیا، قومی شناختی کارڈ نمبر ہو گیا، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں تصویر لگائیں، اور امتحان والے دن جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا میسج آئے گا آپ کو، تو اس دن آپ یہ سلپ جو ہے نا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ نیچے یہ برتی سینٹر کا ڈیٹیل ہے، کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، سکر، چترال، ڈیرہ اسماعیل خان، گوادر، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان۔ جن بھائیوں کو یہ چیز چاہیے، اس پہ ڈاک کے پتے بھی ہیں، سینٹرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو پی ڈی ایف سینڈ کر دوں گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو جو سمجھانے والا تھا وہ یہ چیز تھی کہ آپ لوگ دونوں طریقوں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا مسئلہ آ رہا ہے، پچھلے بھائی نے کل وہ رات کو اپلائی کرنے والا تھا تو اس کو یہ میسج آ رہا تھا آن لائن اپلائی پہ کہ پیج ایکسپائر، تو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے نیٹ کا۔ تو آپ لوگ اگر آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے تو آپ لوگ سمپلی آپ ڈاک خانے کے ذریعے اپنا فارم جو ہے، شناختی کارڈ، یہ ساری چیزیں لگا کے آپ ڈاک خانے کے ذریعے یا ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی اپلائی دونوں طریقوں سے کروائیں گے۔ اگر آپ آن لائن اپلائی چاہتے ہیں تو ہم آن لائن اپلائی کروائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا فارم جو ہے مینول طریقے سے بھیج دیا جائے تو مینول طریقے سے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دونوں طریقوں میں سے آپ نے ایک طریقے سے اپلائی کرنی ہے۔ یہ بہت ہی غور کی بات ہے۔ اگر آپ نے دونوں طریقوں سے اپنا فارم بھیج دیا، یعنی کہیں پہ آپ نے اپلائی اپنے موبائل سے کی آن لائن اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ سبمٹ ہوئی ہے یا نہیں، اور دوبارہ آپ نے یہ غلطی کی کہ ڈاک خانے کے ذریعے اپلائی کی، تو آپ کی رجسٹریشن منسوخ ہونے کا خطرہ ہے۔ کسی بھی معلومات کے لیے آپ ارطغرل آن لائن کے ہیلپ لائن 0330 53 21 135 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔